اب تھوڑا سا ایک مختصر سا تعارف معصومہ کا کرا دیا جائے تاکہ زیارت آپ کو سمجھ میں آئے. جب تک مزور کی معرفت نہ ہو تب تک سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں. اور امام رضا کی حد تک تو وہاں پر لوگ پھر بھی عقیدت کا زیادہ مظاہرہ کرتے ہیں امام ہونے کی وجہ سے, لیکن کچھ جوش و جذبہ کچھ ٹھنڈا پڑتا دکھائی دینے لگتا ہے کہ جب معصومہ قوم کے دربار میں پہنچتے ہیں. تو تھوڑا سا ایک آپ کے سامنے ایک تعارف بھی پیش کر دیا جائے. دیکھیے ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی چار بیٹیاں تھیں. اچھا, چاروں کا نام امام نے فاطمہ رکھا تھا. فاطمہ کبریٰ, فاطمہ صغریٰ, فاطمہ وسطیٰ, فاطمہ اخریٰ. کبریٰ جو سب سے بڑی, صغریٰ جو چھوٹی, وسطیٰ جو درمیانی, اور اخریٰ جو سب سے آخر والی. اچھا, فاطمہ کبریٰ وہ تو معصومہ قوم سلام اللہ علیہ ہی ہیں, فاطمہ کبریٰ. اچھا, جو ان کی قبر قم میں. فاطمہ صغریٰ یہ آذربائیجان کا جو کیپٹل ہے باکو, وہاں پر مدفون. یعنی معصومہ قوم کی ایک بہن آذربائیجان کا جو وہاں باقاعدہ ان کا بہت بہترین مزار بھی, یہ فاطمہ صغریٰ. تیسری بہن فاطمہ وسطیٰ, ان کی قبر اصفہان میں, ایران میں اصفہان شہر جو. اور چوتھی بہن فاطمہ اخریٰ, یہ تو اس وجہ سے نسبتی اعتبار سے کون چھوٹی بڑی درمیانی اور سب سے آخری, یہ تو نام کا حصہ نہیں ہے بلکہ بعد میں پہچاننے کے لیے. فاطمہ جو تھی فاطمہ اخریٰ, ان کی قبر مبارک رشت میں ہے, ایران کا جو شہر رشت, یہ ان کی قبر مبارک ہے. فاطمہ اخریٰ سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد. اچھا, بہنوں کی بڑی خواہش نہیں ہوتی کہ ساری بہنیں ہم ساتھ رہیں. کیسے ایسے مظالم ہوئے تھے کہ ساری بہنیں بھی سب ایک دوسرے سے جدا ہو گئیں, اور کہاں کہاں جا کر انہوں نے انتقال کیا اور شہادتیں پائیں. تو یہ اس زمانے کی مظالم, یہ صرف آج کل کے دور کے اعتبار سے صاحبان ایمان پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن اس زمانے کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو کتنے مظالم ہوئے کہ سب بہنیں الگ الگ شہروں کے اندر جدا ہو گئیں اور وہیں پر ہی پھر مدفون ہوئیں. اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو شہزادی معصومہ ہیں 173 ہجری میں مدینے میں پیدا ہوئی ہیں, اور فقط 28 سال کی مختصر سی زندگی میں قم میں شہادت پائی ہے اور وہیں پر مدفون ہو گئی. اچھا, جب باپ شہید ہو گئے, 5 سال کی عمر تھی معصومہ کی کہ باپ بھی شہید ہو گئے, اور اس کے بعد ہارون کی موت کے بعد مامون نے بھی وہی ظالمانہ روش اپنے باپ کی قائم رکھی اور زبردستی امام رضا کو خراسان جو ہے طلب کیا, جس کا پچھلی دفعہ ہم نے حوالہ دیا تھا. 1 سال تک تو بہت تڑپ تڑپ کر انتظار کیا ہے معصومہ نے بھائی کی جدائی کا. مدینے سے خراسان امام کو لے جایا گیا تھا, 1 سال تک تو انتظار کرتی رہیں کہ شاید بھائی اب واپس آ جائیں, اب آ جائیں. لیکن جب آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو جدائی برداشت نہ ہو سکی اور خود خراسان کا رخ کیا, اور اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کے ساتھ, 5 تو بھائی تھے اور بھتیجے ملا کر 23 افراد بنتے تھے. ساوا جو قوم کے قریبی ایک جگہ ہے, جب وہاں پر یہ قافلہ پہنچا ہے تو دشمنان اہل بیت نے حکومتی کارندوں کے ساتھ مل کر اس قافلے کے اوپر حملہ کیا باقاعدہ, اور معمولی سی ایک جنگ ہوئی جس کے اندر یہ سارے کے سارے بھائی اور بھتیجے شہید ہو گئے. سارے بھائی قتل کر دیے گئے, سارے بھتیجے مار دیے گئے. اتنا شدید صدمہ ہوا معصومہ قوم کو کہ بیمار پڑ گئیں, اور اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ مجھے قوم لے چلو. میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ قوم ہمارے شیعوں کا مرکز ہے, مجھے وہاں لے کے چلو. بہرحال قوم کے افراد کو پتہ چلا کہ معصومہ قوم تشریف لا رہی ہیں, تو بزرگان قوم کو جب اطلاع ملی تو فوراً دوڑتے ہوئے سارے کے سارے والہانہ طور پر استقبال کے لیے آئے اور خوشی سے بے حال ہو گئے اہل قوم.
اور موسیٰ ابن خزرج اشعری جو ایک وہاں کے ایک بہت بزرگ تھے، اہل قوم میں سے بزرگوں میں شمار ہوتے تھے، باقاعدہ آئے ہیں اور معصومہ قوم کے اونٹ کی مہار تھام کر شہر قوم کے اندر داخل ہوئے۔ انہی کے گھر پر معصومہ قوم نے قیام بھی کیا، اور باقاعدہ ایران کے اندر اس کے جو ویژول کچھ پلیز وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اس میں اس پورے واقعے کو نمایاں طور پر وہ لوگ اس کو بناتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ 17 دن تک معصومہ قوم میں رہی ہیں اس کے بعد، اور اسی بیماری کی حالت میں، شدید ترین بیماری تھی، دن و رات عبادت میں مصروف رہتی تھیں اور اللہ سے اسی طرح سے راز و نیاز کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کا ایک لقب بھی ہے مریم آل محمد۔ جس طرح سے حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھی، اسی طریقے سے معصومہ قوم کی عبادت بھی۔ کم عمری ہی میں اس طرح سے پھر 17 روز صرف قوم کے اندر رہی ہیں، اور اسی 17 روز کے بعد قوم کے اندر شہادت پائی ہے، انتقال ہوا ہے۔ البتہ ہمارے علماء میں سے جعفر مرتضی عاملی نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ اور رجحان اپنا اس پہ ظاہر کیا کہ معصومہ قوم سلام اللہ علیہ وہ ان کو ایک عورت نے زہر دے کر شہید کیا۔ البتہ انتقال کی بھی روایتیں ہیں، بیماری کے باعث اور صدمات کے باعث، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ زہر جفا کے ہاتھوں شہید ہوئیں۔ 17 روز تک موسیٰ بن خزرج اشعری کے گھر کے اندر ہی قیام کیا تھا، اور وہاں آج بھی اب وہ گھر جو ہے ایک مدرسہ وہاں پر ہے، اس کا نام ہے مدرسہ سیدہ۔ اس میں باقاعدہ ایک عبادت گاہ بھی ہے کہ جہاں پر معصومہ قوم عبادت کیا کرتی تھی، اور اس جگہ کا نام بیت النور، لیکن بہرحال ایک مدرسے کے اندر ہے۔ اچھا، جب شہید ہو گئی ہیں معصومہ، تو اس کے بعد قوم کی جو مقدس خواتین تھیں وہ آئی ہیں، انہوں نے غسل اور کفن کے فرائض انجام دیے، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ایک اہل قوم کے لیے ہو گیا۔ وہ یہ تھا کہ کوئی محرم موجود نہیں تھا کہ جو معصومہ کے جسم اطہر کو قبر کے اندر اتارے اور ان کو دفن کرے۔ سارے اہل قوم شدید پریشان تھے کہ اس موقع پر کیا کریں، اور ایک انتہائی متقی و پرہیزگار ایک بزرگ کا اہتمام کیا گیا جن کا نام قادر تھا۔ کہا کہ ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ قادر خود بہت گھبرائے ہوئے تھے، کیسے معصومہ قوم کو کہ جسم اطہر کو قبر کے اندر اتارے۔ اب یہ سب پریشان قبر کے گرد کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک سے دیکھا کہ 2 بزرگوار ہستیاں گھوڑے پر سوار تشریف لا رہی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت پروقار انداز میں تشریف لا رہی ہیں۔ انہی دونوں بزرگوار، مجمع کے اوپر سناٹا چھایا ہوا ہے، ان 2 بزرگوار آئے، انہوں نے آ کر اس پر نماز پڑھی جنازے پر، اور پھر اس کے بعد قبر کے اندر اترے اور ریحانہ رسول کے جسم اطہر کو قبر کے اندر دفنایا، اور کوئی بھی بات کیے بغیر واپس لوٹ گئے۔ باقاعدہ تاریخ قوم کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ آیت اللہ فاضل الانکرانی فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ یہ 2 شخصیات ہمارے 8ویں امام علی رضا اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تدفین کے فرائض ان دونوں ائمہ معصومین علیہم السلام نے انجام دیے ہیں، اور جو اس فریضے کی ادائیگی کے بعد دوبارہ خراسان واپس تشریف لے گئے قوم سے۔ تو دفن کے بعد قبر کے اوپر اہل قوم نے باقاعدہ بوریے کا ایک سائبان پہلے بچھایا اس پر سائے کے لیے، اور سالوں کے بعد جب ہمارے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی زینب یہاں سے گزری، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو انہوں نے باقاعدہ اینٹوں کا ایک قبہ قبر کے اوپر جو ہے وہ تعمیر کروایا۔ سفینۃ البحار میں شیخ عباس قومی نے اس کی تفصیل لکھی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جو معصومہ کا جو حرم ہے، اس کے بعد یہ زیارت گاہ جو ہے وہ قرار پایا، اور آج تک بے تحاشا کرامات ان کے روضے سے صادر ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ اتنی ایسی شخصیت ہے معصومہ کی، ایسا مقام اور قدر اور منزلت ہے کہ بڑے بڑے علماء اور فقہا یہاں پر آتے ہیں، اور
اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. یہ آیت اللہ صافی گل پائیگانی ہیں. قبر کی صفائی کے لیے، گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے بڑے بڑے مراجع یہاں پر آتے ہیں. رہبر محترم یہاں پر اکثر تشریف لاتے ہیں اور اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. بڑے بڑے علماء صفائی کے لیے اپنے آپ کو مقرر کر رکھا ہے یہاں پر. یا آغا اشتہاردی ہیں، ان کا قوم کے اندر سب سے بہترین اور ایک بڑا درس اخلاق ہوا کرتا تھا. یہ اکثر معصومہ قوم کے حرم میں اس طرح سے آ کر بیٹھا کرتے تھے. بڑے بڑے مراجع اس میں جو ہے ناصر مکارم شیرازی بھی ہیں اور آیت اللہ جعفر سبحانی ہیں، آ کر تلاوت قرآن کرتے ہیں. باقاعدہ ایک دن مقرر ہے کہ علماء صفائی کے لیے اپنے لیے مقرر کر رکھا ہے دن، کہ جھاڑو اور یہ تمام چیزیں اور ڈسٹر ان سب سے پوری سارے کے سارے علماء آ کر ان فرائض کو انجام دیتے ہیں اور اپنے لیے باعث شرف اور باعث افتخار سمجھتے ہیں. اور باقاعدہ اپنے ساتھ کپڑے لے کر آتے ہیں تبرکن. وہ جو گرد و غبار یہاں سے سارا جو جمع ہوتا ہے متبرک، وہ اس کو لے کر جاتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں. اور اتنی زیادہ کرامات ہیں باقاعدہ کہ پوری ایک کتاب اس موضوع پر لکھی گئی ہے. وہ کرامتیں جو خود حرم کی خدام نے دیکھی، عنایات معصومیہ کے نام سے پوری کتاب موجود ہے اس پر. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ایسی صفات اور ایسی کمال کی شخصیت تھی معصومہ کی کہ شبیہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قرار پائیں. جب بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فاطمہ جن کی قبر مدینے میں گم ہو گئی تھی، وہ قوم کے اندر ظاہر ہو گئی. اور یہی وجہ ہے کہ جو واقعہ مشہور ہے آیت اللہ مرشی نجفی کے والد محمود مرشی کا، محمود مرشی کہ جنہوں نے باقاعدہ واقعہ مشہور ہے، مختصراً صرف بیان کر رہا ہوں، وہی کہ جن کا میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ آیت اللہ مرشی نجفی کے جو والد تھے محمود مرشی، یہ عالم برزخ میں جو ان کی مصروفیات ہیں اس میں قبر امام حسین پر تلاوت قرآن کرنے پر ان کی روح معمور ہے. امام حسین کی قبر مبارک کا اندرونی حصہ ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمود مرشی نے حرم امیر المومنین میں 40 راتوں کا ایک عمل کیا تھا کہ یہ بات پتہ چلا سکیں گے حضرت زہرا کی قبر مبارک کہاں ہے. روایت دو طرح کی باتیں اس میں روایات کے اندر آئی ہیں. ایک میں تو یہ کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خود خواب میں تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد. اور آیت اللہ محمود مرشی سے پوچھا کہ حضرت زہرا کی قبر کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو کہ کہاں ہے؟ کہا کہ مولا اس وجہ سے تاکہ ہم زیارت کر سکیں. کہا کہ میں زہرا کی وصیت کو پائمال کر کے تم کو ان کی قبر کا پتہ نہیں بتا سکتا کہ ان کی قبر اصلی کہاں ہے. البتہ خدا نے حضرت زہرا کی زیارت کا تمام تر ثواب اور فضیلت معصومہ قوم کی زیارت میں قرار دے دی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور دوسرے طریقے سے جو واقع آیا ہے اس میں کہ یہ امیر المومنین کے بجائے 5ویں اور 6ٹھے امام ان کی خدمت میں محمود مرشی جو ہے وہ حاضر ہوئے اور خواب میں ان دونوں نے پوچھا کہ تم کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو. تو انہوں نے سارا واقعہ یہ بتایا کہ تاکہ ان کی زیارت کر سکو. تو امام نے فرمایا تمہیں کریمہ اہل بیت کا دامن تھامنا چاہیے. اچھا، واقعے کے اندر یہ ہے کہ آیت اللہ محمود مرشی یہ سمجھے کہ گویا امام کا حکم حضرت زہرا کے بارے میں ہے. انہوں نے عرض کیا میری جان آپ پر قربان، میں نے یہ ختم قرآن حضرت زہرا کی قبر کا مقام جاننے کے لیے تو کیا تھا تاکہ میں آپ کی قبر کی زیارت کر سکوں. امام نے فرمایا میری بات سے مراد قم میں فاطمہ معصومہ کی قبر ہے، اور فرمایا کہ بعض مصلحتوں کی بنا پر اللہ نے ارادہ فرمایا ہے کہ فاطمہ زہرا کی قبر مخفی رہے. اس وجہ سے ذات باری نے قم میں حضرت معصومہ کی قبر کو حضرت زہرا کی قبر شریف کی جلوہ گاہ قرار دیا. تو آپ نے دیکھا کہ دوسری روایت میں 5ویں اور 6ٹھے امام سے ہے. اور امام نے اس کے اندر ایک جملہ کہا تھا علیہ کا بھی کریمت اہل البیت، کہ تمہیں چاہیے کہ کریمہ اہل بیت کے دامن
کو تھام لو، ان کی طرف رجوع کرو۔ آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں یہ تو اس زمانے میں نسبتاً اتنے بوڑھے نہیں ہوئے تھے، ان کے والد کہتے تھے کہ میں تو اب اس قابل نہیں رہا کہ نجف سے بار بار قم کی زیارت کے لیے جاؤں، تو تم میری نیابت میں معصومہ قم کی قبر کی زیارت کرو۔ آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں پھر میں قم آیا نجف سے، اور جب واپس جانا چاہتا تھا تو شیخ عبد الکریم حائری کے بہت زیادہ اصرار کی بنا پر پھر میں قم ہی میں رک گیا، اور آج فرماتے ہیں جس وقت یہ بات انہوں نے بیان کی کہ آج 60 سال ہو گئے ہیں، روزانہ معصومہ قم کی قبر کا پہلا زائر میں ہوتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ وہاں پر سوچیے کہ حضرت زہرا کی قبر مبارک لوگ مدینے میں تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں احتمال ہوتا ہے وہاں جوش عقیدت سے جاتے ہیں، لیکن وہی زائرین جب قم میں جاتے ہیں تو ان کا جوش و جذبہ کچھ ٹھنڈا پڑتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ وہی فضیلت اور وہی شرف ان کی زیارت کا وہی ثواب قرار دے دیا گیا ہے جو کہ حضرت زہرا کی قبر مبارک کا ہے، معصومہ قم کی قبر کا اتنا زیادہ ثواب۔ اچھا، اتنی زیادہ کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے روضے سے کہ خود آیت اللہ عراقی فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر ورم آ گیا تھا، خود آیت اللہ عراقی نے کہا، اور میری ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ ہاتھ کی جلد پھٹنے لگی تھی، اور اتنا میں پریشان ہو گیا تھا، تمام علاج کر کر کے پریشان ہو گیا تھا اور شفا نہیں ملتی تھی، یہاں تک کہ میں وضو سے بھی معذور ہو گیا اور تیمم کرنے لگا نمازوں کے لیے۔ پھر ایک دن میں نے توسل کیا حضرت معصومہ سے، تو مجھے الہام ہوا معصومہ کی طرف سے کہ تم دستانے پہنا کرو۔ میں نے صرف چند ہی دن دستانے پہنے تھے کہ وہ جو کبھی مرض ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، فقط چند دنوں کے اندر اندر ہی ٹھیک ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اسی طرح سے شیخ عباس قمی فرماتے ہیں، یہ شیخ عباس قمی صاحبہ مفاتی فرماتے ہیں کہ جب بھی ملا صدرہ کو کوئی مشکل پیش آتی تھی، علمی مشکل کوئی بھی، فوراً حرم میں معصومہ جاتے تھے اور توسل کرتے تھے معصومہ سے، اور وہ علمی مشکل وہیں پر حل ہو جاتی تھی۔ باقاعدہ فوائد الرضاویہ کے اندر شیخ عباس قمی کا یہ جملہ موجود ہے۔ اور حرم کے جو خدام ہیں، حرم کے خادم نے بیان کیا، وہ عنایات معصومیہ میں بھی ہے کہ اس کی بینائی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اس نے ایک کام یہ کیا کہ روزانہ ذریعے مبارک میں حرم کی جو خاک ہے وہ آنکھوں میں لگانے لگا، کہہ رہے جیسے جیسے میں نے لگانا شروع کیا ویسے ویسے بینائی واپس آتی چلی گئی، یہاں تک کہ بالکل بحال ہو گئی، اور آج یہ حال ہے کہ میں بغیر چشمے کے مفاتی اور قرآن کو پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ خواتین کے اعتبار سے وہاں خادمائیں ہیں، مردوں میں مرد خدام ہوتے ہیں، عورتوں میں بھی خادمائیں ہیں وہاں پر معصومہ قم کے حرم میں۔ انہوں نے بیان کیا کہ باقاعدہ ایک گونگی لڑکی زری کے پاس، جو کہ بالکل گونگی تھی، اچانک سے چیخ چیخ کر بولنے لگی، سارا مجمع ٹوٹ پڑا۔ ایران کے اندر تو دیکھیے کہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اگر وہاں اس طرح کا کوئی چیز معجزہ وغیرہ ہو جائے کہ لوگ بعنوان تورک اس کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں، تو بہت مسئلہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ حرم کے فوراً خادمائیں آئیں اور فوراً بحفاظت اس کو اس حجرے کے اندر پہنچا دیا کہ جہاں پر عام طور پر اس قسم کے افراد کو رکھا جاتا ہے۔ جب جا کر اس سے پوچھا اور انٹرویو لیا کہ تم تو بول نہیں سکتی تھی، اچانک سے کیسے بولنے لگی، اپنا ماجرا سناؤ، تو اس نے کہا کہ میں نے زری کے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی، تو اچانک سے میں نے بہت زیادہ انتہا سے زیادہ نور اور روشنی قبر مبارک کے حضرت معصومہ کے ارد گرد دیکھی، اور اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور میں نے دیکھا کہ اسی قبر مبارک کے اس نور میں سے ایک معظمہ ہیں جو مجھے دیکھ کر کہہ رہی کہ اب تم بالکل ٹھیک ہو گئی ہو، اب تم بول سکتی ہو۔ اسی وقت میں نے چیخ کر بولنا شروع کر دیا، یعنی اس کو بھی یقین نہیں آیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ تقی خنساری بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ حرم معصومہ قم ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر امام رضا علیہ السلام بھی مداخلت نہیں کرتے،
یعنی یہ مکمل طور پر معصومہ کی راجدہانی ہے یہ علاقہ. یعنی جس کو جو بھی وسیلہ بنانا ہے معصومہ قوم کو بنائے. حتیٰ کہ امام رضا بھی سفارش کے لیے قوم آتے ہیں یا معصومہ قوم سے سفارش کرتے ہیں, لیکن براہ راست قوم کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. خود حجت الاسلام حیدر کاشانی جو کہ جو وہاں کی مسجد گوہر شاد ہے مشہد کی, وہ یہ فرماتے ہیں کہ عشرہ مجالس ایک دفعہ انعقاد ہوا تھا وہاں پر, تو اسی عشرے مجالس میں ایک مومنہ میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میرے گھر میں 2 بیمار ہیں اور میں یہاں ان بیماروں کو لے کے براہ راست ادھر آ گئی ہوں مشہد. رستے میں بہرحال قوم بھی پڑتا تھا لیکن قوم وہ نہیں گئی, اور کہہ رہی جب میں یہاں پر آئی ہوں تو میں نے یہاں پر آ کر خواب میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. امام نے فرمایا مجھ سے کہ تم یہاں پر آئی ہو تو تمہارے ایک جوان کو تو میں شفا دے دوں گا, لیکن دوسرے بھائی کو لے کر تمہیں قم جانا پڑے گا میری بہن کے پاس. اس نے کہا کہ خواب میں مجھے یہ امام آئے ہیں اور یہ کہا. ان عالم دین نے کہا کہ عورت کو باقاعدہ سمجھایا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے شکوہ کیا ہے کہ تم میری بہن کی زیارت کو کیوں نہیں گئیں. یعنی اس قوم سے گزرتے ہوئے براہ راست وہاں آ گئی, لیکن امام نے اس کو پسند نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ میں نے واقعہ بھی سنایا تھا کہ جب سعودی عرب کا ایک بادشاہ آیت اللہ بروجردی کے پاس قوم آنا چاہتا تھا تو انہوں نے ملنے سے منع کر دیا تھا, کیونکہ یہ تو وہابی العقیدہ ہے, کبھی کسی قبر کی زیارت پہ کبھی جائے گا نہیں اور میں برداشت نہیں کر سکتا, یہ معصومہ قوم کی توہین سمجھتا ہوں کہ کوئی بادشاہ میرے پاس آئے اور معصومہ کی قبر کی زیارت کے لیے نہ جائے. اسی طریقے سے امام نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ قوم سے کوئی گزر کر آ جائے. کہا کہ ایک کو میں دے دوں گا شفا, کیونکہ بہرحال اتنی دور سے 2 بیماروں کو لے کر آئی ہے, لیکن ایک کو تو لازمی وہاں لے جانا پڑے گا. اور دیکھیے یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی بھی جو باقاعدہ ایک روایت ہے کہ جو بھی مدینے میں میری قبر کی زیارت کرے اور میرے چچا حمزہ کی قبر کی زیارت نہ کرے اس نے جفا کی ہے, مجھ سے غداری کی ہے. یعنی حضرت حمزہ کی, یعنی یہ طریقہ کار ہے کہ بہرحال جو کوئی وہاں پر جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ مدینے جا رہا تو حضرت حمزہ کی قبر پر بھی جائے, جو مکے آ رہا ہے وہ جنت البقیع کی زیارت کے لیے مدینے بھی جائے, جو مشہد آ رہا ہے اسے چاہیے کہ قوم کی زیارت بھی کرے. تو بہرحال اور تقریباً ایک شخص تھا جس کے متعلق تمام کتابوں کے اندر بھی ہے کہ 3 سال سے ایک مفلوج شخص تھا. اچھا اب یہ تو خیر یہ تصویر یہ ان شخص کی نہیں ہے, بلکہ یہ آیت اللہ مہدوی کنی کی تصویر, جن کا بھی کچھ ہی عرصے پہلے انتقال بھی ہو گیا ہے. یہ کافی عرصے سے کوما کی حالت میں تھی اور حرم کے آستانہ قدس رضوی کی باقاعدہ ایک تبرکات حرم سے مس کر کے لے کر آتے ہیں بیماروں کے اوپر. تو کہتے ہیں کہ کتنے عرصے سے کوما میں تھے, بالکل بے ہوش, اور جب ان کے اوپر یہ چیز جیسے یہ وہاں سے مس کیا ہوا کپڑا ان کے اوپر ڈالا آیت اللہ مہدوی کنی پر ہاسپٹل میں, اسی وقت انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دی تھی اور آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہنے لگے تھے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد پھر ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کے بعد پھر دنیا فانی سے کوچ کر گئے. لیکن بہرحال یہ کہ اسی وقت یہ بہت حیران کن بات ہوئی کہ اسی وقت یہ اس طرح کا واقعہ ہوا. ہمارے ایک دوست نے تو باقاعدہ تجربہ بھی کیا تھا کہ ان کی کوئی رشتہ دار جن کے جو اسی طرح کی بالکل تقریباً موت جیسی ان کے پاس یا حالت احتضار والی یا ہارٹ بیٹ تقریباً بالکل نہ ہونے کے برابر ان کی ہو رہی تھی, اور اس وقت انہوں نے ان کے کان میں سورہ یاسین کی تلاوت جو ہے اپنے ایئر فون کے ذریعے لگا دی. تو ایک دم سے اسی وقت تیزی کے ساتھ ہارٹ بیٹ جو نمایاں ہو رہی ہوتی ہے مانیٹر کے اوپر, اسی وقت اس کے اندر تبدیلیاں نوٹ کی گئیں فوری طور پر. تو بعض اوقات دیکھیے ان تمام چیزوں کے اندر بہت تبرکات کے اندر بہت ہم لوگ کیونکہ مادیات کے پردے اتنے ہو گئے ہیں, شکوک و شبہات اتنے بڑھ گئے ہیں, اصلاً دیکھا جائے تو عقیدے بھی بہت کمزور ہو گئے ہیں. اس وجہ سے ہم لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں پیش بھی نہیں آتی ہیں.
تو بہرحال میں اس مفلوج کی بات بیان کر رہا تھا کہ جو 3 سال سے مفلوج تھا، اور وہ اسی حرم میں شفا یابی کی نیت سے باقاعدہ دعائے توسل میں بھی شریک ہوتا تھا، لیکن بہرحال اس کا فالج صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن اس نے امام رضا کی زری کے پاس آ کر گویا شکایت کی کہ مولا آپ غیر مسلموں کو بھی محروم نہیں کرتے، میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ مجھ پر توجہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ مولا آپ مجھ کو جواب دیں، یا تو مجھے جواب دے دیں یا پھر میں قوم جا کر آپ کی بہن سے آپ کی شکایت کروں گا۔ دیکھیے بہت بڑی بات ہے، بہت ہم لوگوں میں یہ بالکل اس بات کی کہ ہمارا کتنا بھی خدا نہ خواستہ نقصان کیوں نہ ہو جائے، اس قسم کی کوئی ہم لوگوں کے اندر ہمت نہیں کہ میں امام سے یہ بات کہہ سکیں، لیکن بہت سے لوگ، ہر شخص کے احوال الگ ہوتے ہیں، طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔ کہا میں مولا میں آپ کی شکایت کروں گا آپ کی بہن سے جا کر، اور پھر میں ان کو وسیلہ قرار دوں گا۔ وہ کہتا ہے مفلوج اس کو گھر دوبارہ لے کر آئے وہاں سے زری سے، کہہ رہا ہے میں گھر آ کر سویا تو میں نے خواب میں معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کی۔ معصومہ نے مجھ سے کہا کہ تم قوم آ جاؤ میں تم کو شفا دوں گی۔ میں نے کہا کہ معصومہ آپ مجھے شفا یہیں پر دے دیں۔ معصومہ نے کہا نہیں تم کو قوم آنا پڑے گا۔ بہرحال کہنے لگا کہ میں اپنی کوششوں سے بہرحال قوم پہنچ گیا، اور وہاں میں ویل چیئر پر کمبل اوڑے زری کے قریب ہی بیٹھا سو گیا ویل چیئر پر۔ تو میں نے دیکھا کہ سبز مقنے میں سبز رنگ کا مقنا تھا، معصومہ قوم علیہ السلام اللہ علیہ ان کی میں نے زیارت کی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دنوں کے اعتبار سے اس دن عید کا دن بھی تھا، اور کہا کہ تمہیں قوم آنا اللہ مبارک کرے، میں نے تم کو شفا دی ہے، اٹھ جاؤ اب تم کو کوئی بیماری نہیں۔ میں نے کہا کہ معصومہ میں مفلوجوں میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ معصومہ نے مٹی کے پیالے میں کوئی مشروب مجھے دیا، میں نے اس کو پیا، اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ میں نے اپنے پاؤں میں حرکت کو محسوس کیا، اور اس کے بعد میں فوراً اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دن عید کا دن تھا، عید کے دن معصومہ نے مجھے صحت یابی کی عیدی عطا کی، اور باقاعدہ یہ جو کرامت ہے آستانِ مقدسہ میں باقاعدہ اس مریض کی تصویر کے ساتھ، اس کی آڈیو کیسٹ کے ساتھ، اس میں اس نے سارا حال بیان کیا ہے، باقاعدہ وہاں پر محفوظ بھی۔ آیت اللہ سید جعفر میر عظیمی، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے بارگاہ فاطمہ معصومہ تجلی گاہ فاطمہ زہرا۔ روایت کے اندر بھی اس میں یہی آیا تھا نا محمود مرشی میں کہ وہ تجلی گاہ ان کی قبر کو قرار دے دیے گا حضرت زہرا کی، باقاعدہ اس پہ کتاب لکھی ہے انہوں نے، اور اس میں آیت اللہ فاضل الانکرانی کی یہ بات نقل کی ہے۔ دیکھیے آتھینٹک ذریعے سے آیت اللہ جعفر میر عظیمی نے اپنی کتاب کے اندر آیت اللہ فاضل الانکرانی کی بات لکھی ہے کہ آیت اللہ فاضل الانکرانی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حرم معصومہ قوم میں زیارت کے لیے گیا، اور میں نے جا کر زیارت پڑھی، اور اس کے بعد کہا کہ معصومہ مجھے آپ سے کوئی دنیاوی حاجت نہیں، فقط اتنی عنایت آپ مجھ پہ کر دیں کہ مجھے آیت تطہیر کے اسرار کا علم عطا فرما دیں۔ دیکھیے کہ ہمارے معیار بھی تو ہونا چاہیے نا کوئی دعاؤں کا۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ ہم ایک لحاظ سے دعاؤں کا معیار بھی گھٹیا ہو گیا۔ بہرحال آیت تطہیر کے اسرار اور رموز مجھے عطا فرما دیجئے۔ کہہ رہے ہیں میں اس دعا کے بعد گھر گیا ہوں، اور گھر میں جانے کے بعد میں نے غور و فکر سے آیت تطہیر کے ایسے مطالب مجھے القاء ہوئے کہ اگر میں 50 سال تک بھی مطالعہ اور فکر کرتا تب بھی مجھ پر وہ مطالب روشن نہ ہوتے جو کہ معصومہ قم سے اس توسل کے بعد مجھ کو حاصل ہوں۔ درود بھیجیں گے۔ اندازہ کیجئے کہ علماء کا کہ انہوں نے کیسے کیسے فیوز حاصل کیے ہیں۔ علامہ محمد حسین طباطبائی اس قدر احترام، فوق العادہ احترام، یاد ہے آپ کو امام رضا کا بھی ایسی احترام تھا ان کے دل میں، وہ کہتے تھے کہ میں دل تو میرا یہ چاہتا ہے اگر یہ منع نہ ہوتا تو میں صحن سے لے کر اور قبر تک زمین کو بوسہ دیتا ہوا جاتا۔ اتنا زیادہ احترام تھا کہ اس کا احترام کا اظہار کیسے کرتے تھے کہ رمضان میں روزانہ وقت افطار حرم معصومہ قم میں تشریف لاتے تھے، اور
ذریعہ مقدس کو عقیدت سے بوسہ دے کر افطار کرتے تھے، گویا افطار اسی کو قرار دیتے تھے کہ ذریعہ مقدس کو جا کر وقت افطار بوسہ دیں اور اسی کو ہی اپنا افطار قرار دیتے تھے. یعنی کمال احترام معصومہ کا. اور اسی لحاظ سے دیکھیے زائر کا مقام بھی بہت بلند، مقام اپنے زائر کو اپنے مقام کو بھی سمجھنا چاہیے. صرف وہ خریداری کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ کچھ اس طرح کی چیزوں کو حاصل کرنے کی جگہ بھی. کہ ہمارے 8ویں امام نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ من زارہ فلہ الجنہ، جس نے بھی معصومہ قوم کی قبر کی زیارت کی، بہت سی جگہوں میں معرفت کے ساتھ کا لفظ بھی آیا ہے، اس کے لیے جنت. اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جملہ اللہم صلی علی محمد جس نے بھی قم میں ہماری پھوپھی کی زیارت کی اس کے لیے بھی جنت، اس کے لیے جنت. اور یہ بھی کہا، یہ بھی ہمارے 8ویں امام کا ہی ہے کہ اس نے زیارت کی ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، عارفن بحقھا فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت. اور عارفن کے معنی میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ ان کو ان کی اطاعت کرنا، ان کے فرامین کے مطابق چلنا، جو اس طریقے کار سے زیارت کرے گا اور اس دماغ میں رکھتے ہوئے ان کی پیروی کا ارادہ کرتے ہوئے، اس کے لیے جنت. اور اتنا زیادہ اپنے زائرین کی فکر ہے، جیسے آپ نے پچھلی دفعہ بھی سنا تھا کہ جس قدر اپنے زائرین پر امام رضا مہربان، اسی طرح سے ان کی بہن بھی اپنے زائرین پہ حد سے زیادہ مہربان. آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سونے کے لیے لیٹا ہوا تھا، اچانک سے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ میرے کمرے میں تشریف لائیں. بہت سارے واقعات ہیں آیت اللہ مرشی نجفی، 60 سال ایسے ہی تو نماز شب سے بھی پہلے حرم کے دروازے کھلنے سے پہلے جا کر 1 گھنٹہ بھر پہلے جا کر بیٹھے ہوتے تھے اور پہلے ظاہر ہوتے تھے. کہنے میں سونے کے لیے لیٹا تو اچانک دروازہ کھلا اور بی بی معصومہ قم میرے کمرے میں تشریف لے آئیں، کیونکہ وہ رشتے میں میری پھوپھی بھی ہوتی ہیں. علم الانصاب کے بہت بڑے ماہر تھے آیت اللہ مرشی نجفی. تو انہوں نے آ کر کہا سید شہاب اٹھو، نام تھا سید شہاب الدین مرشی نجفی، اصل نام تو ان کا شہاب تھا. کہا کہ سید شہاب اٹھو، حرم میں میرے زائرین سردی سے جاں بحق ہونے والے، فوراً جلدی جاؤ اور انہیں بچاؤ. بلا تعامل میں اٹھا اور روانہ ہو گیا. حرم کا جو شمالی دروازہ ہے میدان آستانہ میں، وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ ہندوستانی اور پاکستانی زائرین سردی سے ٹھٹر رہے ہیں اور برا حال ہے. میں نے فوراً دروازے پیٹ پیٹ کر خدام کو اٹھایا اور ان سے دروازے کھلوائے اور اس کے بعد زائرین کو اندر لے گیا، جہاں جا کر انہوں نے سکون کا سانس لیا. حرم کی وہاں قوم کی شدید ترین سردیاں، برف باری اور اس زمانے کے حالات، جب یہ آیت اللہ مرشی نے جو ہے اس چیز کو بیان کیا تھا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ معصومہ قم جو ہے خود تشریف لے آئیں مرشی نجفی کے پاس اور ان سے کہا کہ فوراً جا کر میرے زائرین کو ان کی جان بچاؤ. اسی طرح سے جو کتاب ودیعہ آل محمد صادق انصاری کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مسجد امام حسن عسکری جو ہے وہاں پر قم میں، اس کے پیش امام تھے آغائے روحانی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سردیوں کے شدید ترین سردیوں کے دن تھے اور میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں معصومہ قم کی زیارت کی. معصومہ قم نے کہا کہ فوراً اٹھو اور میناروں پر جا کر چراغ کو روشن کرو. کہہ رہے میں فوراً اٹھا اور بھاگا، کیونکہ حکم تھا. بہرحال بھاگا میں گیا اور حرم کے جو مینار تھے ان میں چراغوں کو روشن کیا. اس تصویر میں بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو باقاعدہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ واقعہ کس طرح سے ہوا ہوگا، باقاعدہ ہم نے اس پہ چراغ بھی بنا کے دکھایا تاکہ آپ ویژوالائز کر سکیں. فوراً میں نے تعمیل احکام کی، چراغ روشن کیے اور اس کے بعد پھر آ کر سو گیا. صبح کو جب میں گیا تو زائرین کچھ وہاں پر نئے آئے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کل ہمارے ساتھ بی بی نے ایک بڑا عجیب معجزہ دکھایا، ورنہ تو اگر حرم کے کل میناروں کے چراغ روشن نہ کیے جاتے تو ہم حرم کا راستہ ہرگز نہ پا سکتے اور سب سردی کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے. تو درود بھیجیے محمد و آل محمد.
یعنی اتنا خیال زائرین کا. معصومہ کو لگتا ہے زائرین کے لیے ہر وقت فکر مند رہتی ہیں. نہ جانے کتنے ہی واقعات اس طرح سے پیش آئے ہیں کہ جس کے اندر زائرین کے ساتھ خصوصی لطف و عنایت اور کرم. کبھی اپنی خادماؤں کو بھیجتی تھیں آیت اللہ مرشی نجفی کے پاس, کبھی خود تشریف لاتی ہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله